کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ نزدیکی رشتہ داروں کی عداوت بچھوں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے؟ اپنوں کے ستائے ہوئے اور ڈسے ہوئے لوگ غیروں پہ اعتماد کمال کا کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائے تو کمال ہو جائے۔ 1000 بار پمائش کریں اور ایک ہی بار کاٹ ڈالیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرو۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ سیکھنا چاہتے ہو تو سوچنا سیکھو، باقی سب سیکھ جاؤ گے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جو باتوں سے نہیں سمجھتا اسے حالات سمجھا دیتے ہیں۔ وضو کی حفاظت مومن کی علامت ہے۔ لباس کو اعلیٰ نہیں، کردار کو عظیم بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اگر حق کہنے کی استعداد نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔ جو کیل ابھرا ہوا ہوتا ہے ہتھوڑا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ کچھ انتہائی گھٹیا لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ ذہن ایک پیراشوٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے کھولیں گے تو یہ کام کرے گا۔ منت میں بیٹا مانگتے تھے، بڑھاپے میں سنبھالا بیٹی نے۔ رات کو سونے کے بعد قیدی اپنی قید کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کبھی فائدہ اٹھا کر تھک جاؤ تو اپنی گری ہوئی سوچ بھی اٹھا لینا۔ کچھ انتہائی گھٹیا لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ انفرادیت بلندی کے ساتھ مقام حاصل کرتی ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ علم سب سے پہلے اسے ملنا چاہیے جو کوشش کرتا ہے۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ جس سے زمین میں پیاس اور درختوں میں آگ ہو، سورج کی ایسی دھوپ کو یا رب زوال دے۔ پرندے بولتے نہیں مگر ان کی بھی دعا ملتی ہے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی مگر اللہ سے مقدر کا گلہ ہر کسی کو ہے۔ اچھے لوگ اس درخت کی مانند ہوتے ہیں جن کی چھاؤں سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ ہر ٹھوکر پر احساس ہوا مجھے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں میرا۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ جانوروں پر رحم کرے، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ وجہ تباہی یہی تو ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر۔ اے بے خبر، عذاب الہی یہی تو ہے۔ زمین اور لہر زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ میں اکثر ہار جاتا ہوں کسی کی جیت کی خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے، اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اس ملک میں ایماندار صرف پان والا ہی رہ گیا ہے، پوچھ کر کہتا ہے کتنا چونا لگاؤں۔ زندگی ہم پہ یہ آسان بھی ہو سکتی ہے، سیکھ لیتے جو کسی درد کا چارہ کرنا۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعاؤں میں رہنا
اور کسی کے دل میں رہنا۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں گے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ بابا جان کہتے ہیں بیٹا بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ باپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو آپ کو تمام عمر رلا سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ ہے سمجھنا تو ڈوبنا ہوگا، اتنی گہری ہے داستاں میری۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ تیرے کردار سے مجھے کیا غرض، مجھ سے سوال میری نیت کا ہوگا۔ حضرت عامر بن عباس قیس کا رحمت اللہ کا قول ہے، تمہاری عقل تمہیں بے فائدہ کاموں سے روکے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ جس کی اولاد فرمانبردار ہوگی وہ زندگی میں ہی جنت پا جاتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ جتنے ندامت اور عاجزی کے آنسو بہیں گے اتنے ہی ہدایت کے چراغ جلتے جائیں گے اور راہ حق روشن ہوتی جائے گی۔ مسکرائیے، دنیا کے سارے دکھ صرف آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں۔ نوٹوں کی گدی میں خون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جو رشتوں اور ضمیر کو خرید کر کھا جاتی ہے۔ اپنی آواز کو بلند کرنے کی بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ مطاف کے خالی ہونے کی فکر ہے، لیکن دل ایمان سے، عمل اخلاص سے اور قول اخلاق سے خالی ہونے کی فکر نہیں۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بڑھتے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ کبھی کبھی خدا ہمیں مشکلات سے بھرے سمندر کے بھنور میں ڈال دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈوب کر ہلاک ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہماری صفائی ہو جائے۔ آنکھیں آسمان کی طرف کر کے اللہ سے حسرت شدہ چیزوں کی فریاد کرنے سے پہلے اپنی آنکھیں نیچی کریں اور جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان پر رب کا شکر ادا کریں۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ ختم ہو جائے۔